غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے صورتحال سنگین ہے۔ محدود امداد کی اجازت کے باوجود علاقے میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہے، جبکہ آج بھی اسرائیلی فورسز نے غزہ میں شدید بمباری کی ہے، جس میں 30 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ساری صورتحال میں اب عالمی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے امریکی معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایک فلسطینی عہدیدار نے بتایا ہے کہ حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف کی جانب سے پیش کی گئی ایک نئی تجویز کو قبول کر لیا ہے۔ یہ پیش رفت اسرائیل کے ساتھ ممکنہ طور پر جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ یہ نئی تجویز حماس کو ثالثوں کے ذریعے موصول ہوئی۔ ایک ذریعے کے مطابق اس تجویز میں 10 زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی شامل ہے، جنہیں حماس 2 گروپوں میں رہا کرے گا، اور اس کے بدلے میں 70 دن کی جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیلی فوج کا جزوی انخلا ہوگا۔ تجویز میں یہ بھی شامل ہے کہ اسرائیل متعدد فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا، جن میں طویل سزائیں کاٹنے والے سینکڑوں افراد شامل ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فوری طور پر اس معاہدے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ رائٹرز 70 دن کی جنگ بندی رپورٹ کر رہا ہے، تاہم الجزیرہ کے مطابق معاہدے میں 60 دن کی جنگ بندی شامل ہے، اور اس کے تحت 10 زندہ یرغمالیوں کی رہائی کے ساتھ ساتھ چند افراد کی لاشیں بھی واپس کی جائیں گی۔ بدلے میں فلسطینی قیدیوں کو 2 مراحل میں رہا کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 5 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، جبکہ باقی 5 کو جنگ بندی کے 60ویں دن رہا کیا جائے گا۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی حکام نے خبروں کی تردید کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ مذاکرات جاری ہیں، لیکن اسرائیل نے کسی بات پر اتفاق نہیں کیا، اور ان کے علم میں یہ بھی نہیں ہے کہ حماس نے کسی تجویز کو منظور کیا ہو۔ الجزیرہ کے ذرائع کے مطابق تجویز کے تحت صدر ٹرمپ اس معاہدے کی ضمانت دیں گے اور اسرائیلی فوج کی غزہ سے انخلا کو یقینی بنائیں گے۔ تجویز میں معاہدہ نافذ ہونے کے پہلے دن سے ہی غزہ میں غیر مشروط انسانی امداد کی فراہمی کی ضمانت شامل ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے یہ مسودہ اسرائیلی حکومت کو بھیج دیا ہے، اور ان کے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ رائٹرز نے ایک اسرائیلی اہلکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ انہوں نے جنگ بندی کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی اہلکار نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ کوئی بھی ذمہ دار حکومت اس قسم کے معاہدے کو قبول نہیں کر سکتی۔ انہوں نے حماس کے اس دعوے کو بھی رد کر دیا کہ یہ معاہدہ امریکی تجویز سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کر رہی ہے۔ اسرائیلی فورسز سویلینز کو براہ راست نشانہ بنا رہی ہیں، اور حالیہ حملوں میں غزہ کے بچے اور اسپتال خاص طور پر اسرائیلی جارحیت کا شکار ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کے 75% حصے پر مکمل قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حالانکہ غزہ کی حکومت کے مطابق 77% تک غزہ پہلے سے ہی اسرائیلی فورسز کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے علاوہ سخت عالمی دباؤ کے بعد اسرائیل نے غزہ میں تقریباً 3 ماہ بعد محدود پیمانے پر امداد داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے، تاہم اب بھی غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہے، جبکہ اسرائیل گزشتہ کئی دنوں سے غزہ میں امداد کی تقسیم کے لیے ایک نیا منصوبہ پیش کر رہا ہے، جس کے تحت وہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز کے ذریعے غزہ میں اپنی نگرانی میں امداد تقسیم کرے گا۔ تاہم اقوام متحدہ سمیت مختلف عالمی اداروں نے اسرائیل کے اس پلان پر شدید تنقید کی ہے، جبکہ اب اس پلان میں شامل ایک NGO کے سربراہ نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ جمعے کو غزہ میں ہونے والے ایک دل دہلا دینے والے واقعے کا ذکر کرتے ہیں، جس میں اسرائیلی فورسز کی ایک اسٹرائک میں ایک ہی خاندان کے 10 میں سے 9 بچوں کو جلا کر شہید کر دیا۔ جمعے کو اسرائیلی فورسز نے غزہ میں ایک ڈاکٹر علا نجر کے گھر پر فضائی حملہ کیا، جس میں ڈاکٹر کے 10 میں سے 9 بچے شہید ہو گئے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر حمدی نجار کے بھائی علی نجار اور ان کی بھتیجی سما نجار نے حملے کی تفصیلات بتائی۔ میرے انکل کی بیوی ڈاکٹر آلا بچوں کی ڈاکٹر ہیں، وہ بچوں کا علاج کرتی ہیں، اور ایک لمحے میں ان کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں یحییٰ، سدرا، لقمان، سعدین، روال، جبران سب ان کے ہاتھوں میں دم توڑ گئے۔ تبع الدفاع المدني سول ڈیفنس کے ایک کارکن نے مجھے ایک لاش پکڑائی۔ ڈاکٹر آلا جو میرے سامنے کھڑی تھیں نے اسے پہچان لیا۔ وہ بولیں یہ روال ہے، اسے مجھے دے دو۔ دیکھیں ماں کی فطری محبت، جیسے ان کی بیٹی اب بھی زندہ ہو۔ انہوں نے اسے اپنی باہوں میں لینے کی خواہش کی، وہ اسے گلے لگانا چاہتی تھیں، یہ بھولتے ہوئے کہ ان کی بیٹی ان کی آنکھوں کے سامنے جل چکی تھی۔ اس ساری صورتحال میں غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں، جبکہ اس دوران اسرائیلی فورسز منظم انداز میں غزہ کے اسپتالوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق ایک طبی امدادی ادارے کی عہدیدار کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ کے نظام صحت کو منظم انداز میں تباہ کر رہا ہے۔ برطانیہ میں قائم میڈیکل ایڈ فار پیلسٹینینز کی ڈیپٹی ڈائریکٹر اسیل بدون کے مطابق اسرائیل نے عملاً غزہ کے نظام صحت کو مفلوج کر دیا ہے۔ غزہ بھر میں موجود 531 طبی مراکز میں سے 90% مکمل طور پر ناکارہ ہو چکے ہیں، اور 1400 سے زائد طبی عملے کے افراد شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب میں غزہ میں موجود ڈاکٹروں سے رابطہ کرتی ہوں تو وہ تھکن اور بھوک کی شدت سے بات نہیں کر پاتے۔ غزہ میں ہر اسپتال کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل نے یہ یقینی بنایا ہے کہ طبی عملہ یا تو مارا جائے یا قید کر لیا جائے۔ اسیل بدون کے مطابق یہ واقعات محض انفرادی نہیں بلکہ بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور غزہ کے نظام صحت کو منظم انداز میں تباہ کرنے کا حصہ ہیں۔ اسی طرح غزہ کے اسپتالوں میں کام کرنے والی اردن کی ڈاکٹر تانیہ حاج
حسن نے غزہ کے اسپتالوں پر ہونے والے اسرائیلی حملوں کا آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ڈاکٹر علا نجر کی تکلیف کو بیان کیا ہے. Dr. Ella worked in the emergency department of Al Nasser Hospital. ڈاکٹر ایلا غزہ میں الناصر ہسپتال میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہیں. جب کل ان کے بچے اسرائیلی اسٹرائک میں مارے گئے تو اس وقت ڈاکٹر ایلا اسپتال میں جاب پر تھیں. ان کے شوہر بھی اسپتال میں فزیشین ہیں. کل ڈاکٹر ایلا ڈیوٹی پر تھیں کہ ان کے شوہر کام ختم کر کے بچوں کے پاس گھر واپس پہنچے تو گھر پر حملہ ہو گیا. پھر ڈاکٹر ایلا کو اسپتال میں بلایا گیا کہ ان کے بچوں کی لاشیں شناخت کے لیے اسپتال میں لائی گئی ہیں اور پھر ڈاکٹر ایلا ہماری ایک ساتھی کے ساتھ اپنے بچوں کی شناخت کے لیے گئیں. ہماری جو ساتھی ڈاکٹر ایلا کے ساتھ گئی تھیں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لاشوں کو نہیں دیکھ پا رہی تھیں کیونکہ وہ اسرائیلی اسٹرائک کے بعد اس حالت میں آ گئی تھیں کہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھیں. ڈاکٹر ایلا کے ساتھ وہاں جتنے بھی ساتھی ڈاکٹرز موجود تھے وہ سب رونے لگے. ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر ایلا کے بچوں کی لاشیں دیکھ کر ہوش کھونے لگی. اپنی ساتھی ڈاکٹر کے ساتھ بچوں کی لاشیں اپنے سامنے دیکھنا ایک انتہائی دردناک لمحہ تھا. پھر اس کے بعد 2 مزید بچوں کی لاشیں ڈاکٹر ایلا کے گھر ملبے سے نکالی گئیں مگر وہ لاشیں بھی جل چکی تھیں اور پہچاننے کے قابل نہیں رہی تھیں. ڈاکٹر ایلا کے 10 بچوں میں سے صرف ایک بچہ بچا اور اس بچے کو سرجری سے گزرنا پڑا. ڈاکٹر ایلا کے شوہر اس وقت ICU میں ہیں اور ان کی حالت بہت نازک ہے. میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب نیا نہیں ہے. اسرائیل یہ سب پہلی دفعہ نہیں کر رہا. یہ ایک بار بار دہرائے جانے والا عمل ہے جس میں معصوم شہریوں اور ہیلتھ ورکرز کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے. 1400 سے زائد ہیلتھ ورکرز اب تک مارے جا چکے ہیں. یہ تعداد صرف ہیلتھ ورکرز کی ہے جبکہ ان کے گھر والوں کے مارے جانے کی تعداد اس کے علاوہ ہے. میں نے غزہ میں جتنے بھی ڈاکٹرز اور دیگر عملے کے ساتھ کام کیا ان میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ضرور تھا جو اسرائیلی فوج کے حملوں میں مارا گیا تھا. ابھی گزشتہ دنوں جب میں غزہ میں ہی کام کر رہی تھی تو اسپتال میں میرا ایک ساتھی تھا جس کے خاندان کے زیادہ تر افراد پچھلے سال مارے جا چکے تھے. اور پھر گزشتہ دنوں اسپتال میں میری موجودگی میں میرے اس کلیگ کو فون کال موصول ہوئی جس میں اسے بتایا گیا کہ اس کا بھائی اور والد بھی اسرائیلی فوج کی بمباری میں مارے گئے ہیں اور اس کی بہن کا گردن کے نیچے سارا جسم مفلوج ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کلیگ کی پوری فیملی یا تو ماری جا چکی ہے یا پھر ان کی زندگی مفلوج ہو چکی ہے. ہم ان لوگوں کو کیا بتائیں اور کیسے بتائیں کہ آج تک بار بار ہر ریڈ لائن کو کراس کیا جا رہا ہے مگر کوئی اسے روکنے کو تیار نہیں ہے. BBC کے لیے نامور پروڈیوسرز کے گروپ نے ڈاکیومنٹری بنائی جو کہ ہیلتھ کیئر ورکرز پر حملوں کے حوالے سے تھی. اس ڈاکیومنٹری کا نام میڈکس انڈر 5 ہے اور اس کی پروڈکشن اب کئی ماہ سے تاخیر کا شکار ہے. میں BBC پر زور دوں گی کہ وہ جلد از جلد اس ڈاکیومنٹری کو ریلیز کرے. لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ سویلینز ان کے خاندان اور ہیلتھ ورکرز کو جان بوجھ کر ایک حکمت عملی کے تحت مارا جا رہا ہے. Their families, healthcare workers are being intentionally and deliberately killed. The IDF have said in their statement regarding this ڈاکٹر تانیہ حسن اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے ہم نے سویلینز کو پہلے ہی ان کی حفاظت کی خاطر حملے سے پہلے اس علاقے سے نکال لیا تھا اور وہ اس دعوے کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اسٹرائک میں سویلین مارے گئے ہیں. آپ خود غزہ میں اسپتال میں کام کر چکی ہیں اور میں آپ کی آواز میں درد محسوس کرتی ہوں. آپ اپنے تجربے کی روشنی میں غزہ کے حالات کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ غزہ میں 36 میں سے 35 اسپتالوں کو اسرائیلی فوج ٹارگٹ کر چکی ہے. جس اسپتال میں کام کر رہی تھی اس میں ڈاکٹر ایلا کام کرتی ہیں. اس اسپتال پر بھی ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا اور اس وقت میں اسپتال میں ہی موجود تھی. میرے سے اوپر والے فلور پر 2 مریضوں کو اس اسٹرائک میں مار دیا گیا اور متعدد کو زخمی کر دیا گیا اور اس کے بعد بھی اس اسپتال پر 23 مارچ کے بعد 2 دفعہ حملہ کیا گیا ہے. جس کلیگ کا میں نے ذکر کیا تھا اس نے مجھے فون کیا اور روتے ہوئے میسیجز بھیجے اور میں اس کا میسج آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. اس نے کہا کہ ساری رات اور سارا دن دہشت طاری ہے اور خوف کا سما ہے. میری اس کلیگ کی بھی آدھی فیملی اسرائیلی حملوں میں ماری جا چکی ہے. اس کی بہن اور بہن کی پوری فیملی ماری جا چکی ہے. اس نے کہا کہ ہم اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں مگر ہمارے پاس انہیں یاد کر کے غم منانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. بچوں کا وارڈ بھر چکا ہے مگر ان چھوٹے بچوں کا آخر جرم کیا ہے؟
اور یہ وہ حقیقت ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے غزہ میں دیکھی تھی. جن بچوں کے ICU میں میں کام کر رہی تھی وہ بھرا ہوا تھا. ان بچوں سے بھرا ہوا تھا جو معذور ہو چکے تھے, یتیم ہو چکے تھے. ان میں وہ بھی تھے جن کا پورا خاندان مارا جا چکا تھا اور صرف وہی زندہ بچے تھے. جن کے والدین زندہ بچ گئے تھے وہ بھی اپنے بچوں کو دیکھنے نہیں آ سکتے تھے کیونکہ وہ خود زخمی حالت میں برابر والی بلڈنگ کے ICU میں زیر علاج تھے. یہ تھا غزہ میں میرا تجربہ اس سال کا, اور یہی میرا تجربہ پچھلے سال تھا. اس لیے اسرائیلی فوج کے ترجمان کی طرف سے معصوم لوگوں کو مارنے کا یہ مذاق خیز جواز اور اسے میڈیا پر چلانا افسوسناک ہے, کیونکہ تمام قابل اعتماد ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور تمام قابل اعتماد ہیومینٹیرین آرگنائزیشنز تسلسل کے ساتھ ایک ہی بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ نسل کشی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ سویلین اور ہیومینٹیرین انفراسٹرکچر کو ایک حکمت عملی کے تحت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور بار بار کیا جا رہا ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ اسرائیلی فوج کے ان جھوٹے دعووں کو ایئر ٹائم ہی کیوں دیا جا رہا ہے. دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات بھی جاری ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے 5 دور ہو چکے ہیں. صدر ٹرمپ مسلسل بات چیت کو مثبت قرار دے رہے ہیں جبکہ ایران مذاکرات میں ناکامی کی صورت میں آگے بڑھنے کا اعلان کر رہا ہے. رائٹرز کے مطابق ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ جوہری پروگرام پر ہونے والے مذاکرات کسی معاہدے تک نہ پہنچ سکے تو بھی ایران سروائیو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ بیان اس وقت آیا جب امریکی صدر ٹرمپ نے تہران کے ساتھ ہفتے کے اختتام پر ہونے والی بات چیت کو بہت اچھا قرار دیا تھا. صدر مسعود پزشکیان نے ایران کی سرکاری میڈیا کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ہم سے مذاکرات سے انکار کر دیں یا پابندیاں عائد کر دیں تو ہم بھوک سے مر جائیں گے. ہم زندہ رہنے کا راستہ تلاش کر لیں گے.